تھا کہ آج الیکشن کمیشن کی طرف سے ایک بہت ہی عجیب و غریب قسم کی چیز جاری ہوئی اور پورے میڈیا پہ انہوں نے اپنا موقف الیکشن کمیشن کے ترجمان کی طرف سے بھیجا ہے، اور جس سے ظاہر سی بات ہے کہ ہمیں حیرت بھی ہوئی، تشویش بھی ہوئی، اور یہ بہت ضروری تھا چونکہ انہوں نے جماعت اسلامی کا نام لے کر یہ بات کہی ہے کہ انہوں نے الیکشن کو ملتوی کروانے کی درخواست دی تھی، اور پھر جو ہے وہ جس کی وجہ سے ہم نے یہ الیکشن ملتوی کیے ہیں اور اب جماعت اسلامی دھرنا کیوں کر رہی ہے۔ میں اس بیان کی جو الیکشن کمیشن کے ترجمان کا بیان ہے اس کی شدید مذمت کرتا ہوں۔ یہ گمراہ کن ہے، یہ حقائق منافی ہے، یہ جھوٹ پر مشتمل ہے، اور ہم یہ توقع نہیں کر رہے تھے، اگرچہ کہ الیکشن کمیشن اس وقت عملاً حکومت کی بی ٹیم بنا ہوا ہے اور ہماری کوئی بات اس پر اس نے دھیان نہیں دیا ہے، اور وہ اپنے کام کرنے میں بری طرح ناکام ہو گیا ہے۔ وہ ووٹر لسٹ کو درست نہیں کر سکے، وہ آروز کی جو نشاندہی کی گئی ان کو ٹھیک نہیں کر سکے۔ پورا عملہ الیکشن کمیشن کا اس وقت حکومت کے سمجھ لیں پیرول والے لوگوں پر مشتمل ہے، اس پر تو انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ سیاسی ایڈمنسٹریٹر کا تقرر ہوا ہے، اس پر انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا، لیکن ان کو پریشانی لاحق ہو گئی، ان کو بھی جماعت اسلامی سے پریشانی لاحق ہو گئی، اور انہوں نے جو ایم کیو ایم کے ساتھ ساز باز کر کے، اب تو میں واضح طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ الیکشن کمیشن نے ایم کیو ایم کے ساتھ مل کر جو کام کیا ہے، اور اس میں اس کو دیگر پارٹیوں کی، حکومتی پارٹی کی جو ہے وہ آشیرواد یقیناً حاصل ہوگی، اس کے ساتھ مل کر جو کام کیا ہے وہ بہت ہی افسوسناک ہے، شرمناک ہے، اور انہوں نے جماعت اسلامی پر الزام لگایا ہے۔ پہلے میں آپ کو وہ خط پڑھ کے سناتا ہوں۔ یہ ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں راجہ عارف سلطان منہاس صاحب، جن کا نام لے کر انہوں نے یہ کہا کہ انہوں نے وہ خط جاری کیا ہے کہ الیکشن کو، بلدیاتی الیکشن کو ملتوی کیا جائے۔ دیکھیں جناب، یہ خط ہے جناب سکندر سلطان راجہ صاحب کے نام، یہ ہم آپ کو اس کی کاپی بھی جاری کریں گے، ٹھیک ہے؟ اور اس میں انہوں نے سی سی کیا ہے جناب اعجاز انور چوہان صاحب، صوبائی الیکشن کمشنر کو، اور اس وقت جناب ندیم حیدر صاحب جو ریجنل الیکشن کمشنر کراچی تھے ان کو۔ مضمون سے بات بالکل واضح ہو رہی ہے۔ ضمنی انتخاب این اے 245 پروگرام کو ری شیڈیول کرنے کی درخواست، ضمنی انتخاب این اے 245 کو۔ محترم جناب سکندر سلطان راجہ صاحب، چیف الیکشن کمشنر پاکستان، السلام علیکم۔ قومی اسمبلی حلقہ این اے 245 کراچی ایسٹ کے ضمنی انتخاب کے لیے 26 جون 2022 کے شیڈول کا اعلان ہوا ہے، جس کے مطابق 27 جولائی 2022 کو پولنگ ڈے ہے۔ میری گزارش یہ ہے کہ 24 جولائی 2022 کو کراچی میں بلدیاتی انتخاب ہو رہا ہے، جس کے نتائج 28 جولائی 2022 کو مکمل ہوں گے۔ پوری انتظامیہ بلدیاتی انتخاب میں مصروف ہوگی۔ اسی طرح سیاسی پارٹیاں بھی بلدیاتی انتخاب اور پھر نتائج کے حصول اور کہیں بے ضابطگی ہوئی ہے تو عدالتوں میں ہوں گے۔ ایک طرف ووٹر لسٹوں کا کام جاری ہے، دوسری طرف قومی اور صوبائی حلقہ جات کی نئی حلقہ بندیوں پہ اعتراضات کا مرحلہ جاری ہوگا۔ 30 جولائی 2022 کو پہلی محرم الحرام ہے۔ جلوس کا بڑا مرکز اسی حلقہ انتخاب میں ہوتا ہے۔ 2-3 دن پہلے سے تمام بڑے راستے کنٹینر لگا کر بند کر دیے جاتے ہیں۔ ابھی جو این اے 240 پر ضمنی انتخاب ہوا ہے اس میں صرف 8% ٹرن آؤٹ رہا ہے۔ اس کی بھی بڑی وجہ بلدیاتی انتخاب کی نامزدگیاں، ووٹر لسٹ میں فارم 15 کے ذریعے اندراجات، حلقہ بندیوں کو سمجھنا اور اعتراضات تیار کرنا تھا۔ تمام سیاسی پارٹیاں اسی طرح کے کاموں میں مصروف تھیں۔ بلدیاتی انتخاب اور ضمنی انتخاب کی تاریخیں بہت قریب ہیں۔ بلدیاتی انتخاب کے اثرات بھی پڑ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ لا اینڈ آرڈر کی صورتحال خراب ہو سکتی ہے، اور 7 محرم الحرام 2 دن بعد شروع ہوگا، جس کی تیاری 3-4 دن پہلے سے شروع ہو جاتی ہے۔ اس لیے مؤدبانہ گزارش ہے کہ شیڈول کو آگے بڑھایا جائے اور محرم الحرام کے بعد کی کوئی تاریخ رکھی جائے۔ کس کے لیے؟ مضمون میں لکھا ہوا ہے این اے 245، ٹھیک ہے؟ ورنہ نہ ٹرن آؤٹ ہوگا، نہ ہی صاف اور شفاف انتخاب کرائے جا سکیں گے۔ پھر محض انتخاب کرانا مفید نہیں ہوگا۔ ووٹر اور سیاسی پارٹیوں کو ایسا ماحول دیا جائے کہ صاف شفاف انتخاب ممکن ہو، ٹرن آؤٹ تبھی بہتر ہو سکے گا۔ امید ہے آپ ہماری تجویز پر ہمدردانہ غور فرمائیں گے۔ راجہ عارف سلطان منہاس، نائب امیر، چیئرمین الیکشن سیل، جماعت اسلامی کراچی۔ کہاں لکھا ہوا ہے اس میں بلدیاتی انتخاب مؤخر کریں؟ ہم تو بلدیاتی انتخاب کی ساری تفصیل بتا رہے ہیں آپ کو کہ آپ نے 24 جولائی کو جو ہے وہ کیا ہوا ہے، نامزدگیاں ہوئی ہیں، اسی دوران میں 240 کا انتخاب ہوا، نامزدگیاں ہو رہی ہیں، اور اسی دوران میں آپ این اے 245 کے شیڈول اناؤنس کر رہے ہیں۔ یہ تو اتنی بڑی نااہلی ہے الیکشن کمشنر اور الیکشن کمیشن کی
کہ دو بڑے انتخاب وہ ایک ساتھ کیسے کر سکتے ہیں 3 دن کے وقفے سے. اسی جگہ پہ بلدیاتی انتخاب ہو رہا ہے, اسی جگہ 3 دن کے وقفے سے این 245 کا انتخاب کیسے ممکن تھا؟ ہم نے تو ان کی نااہلی کی وجہ سے ان کو یہ کہا تھا کہ آپ 245 آگے کریں تاکہ سب کو انتخاب لڑنے کا موقع ملے اور ایک کے نتائج دوسرے کے ساتھ نہ ملیں, ایک کی کیمپین دوسری کیمپین سے متاثر نہ ہو, اور اسی طرح کوئی اس پر اثر انداز ہونے کی کوشش نہ کرے. اس میں کہاں لکھا ہے کہ بلدیہ یہ گمراہ کن ہے؟ یہ جماعت اسلامی کو انہوں نے سازش کی ہے. پہلے جماعت اسلامی کے میئر کی جو فضا بنی ہوئی تھی اور جماعت اسلامی کے نمائندوں کی کامیابی کی جو فضا شہر میں تھی, ایم کیو ایم کے ساتھ مل کر اور پارٹیوں کے ساتھ مل کر انہوں نے پہلے اس فضا کو توڑنے کی کوشش کی, اور جب ہم نے اس پر احتجاج اناؤنس کیا ہے تو یہ الیکشن کمیشن جھوٹ بول رہا ہے, دھوکہ دے رہا ہے, گمراہ کر رہا ہے پوری قوم کو, اور میں اس کی مذمت کرتا ہوں. اور ہم قانونی چارہ جوئی کا حق رکھتے ہیں. میں چیف الیکشن کمشنر اور ان کے پورے الیکشن کمیشن پر قانونی چارہ جوئی کرنے کا ہم حق رکھتے ہیں, اور اس پر ہم مشاورت کریں گے بھی, اور کل دھرنے میں ہم اس کو اناؤنس کریں گے. یہ کون سا طریقہ ہے؟ یہ تو بالکل آپ نے ایک سیاسی جماعت کو کہ جس کا ایک کیریئر ہے, یہ پولیٹیکل پارٹی ہے جماعت اسلامی جو تمام ضابطوں کو پورا کرتی ہے. پوچھیں نا آپ اپنے چہیتی پارٹیوں سے کہ ان کی پارٹی میں الیکشن کہاں ہوتے ہیں, اپنی چہیتی پارٹیوں سے پوچھیں کہ ان کا کیا حساب کتاب ہے. یہ سب لاڈلے جو نامزدگیوں کے اوپر سب چیزیں چلا رہے ہیں, خاندانوں پہ چل رہے ہیں, وراثتوں پہ چل رہے ہیں, ان سے تو آپ نہیں پوچھتے کہ ان کی پارٹی میں الیکشن نہیں ہو رہا, ان کا تنظیمی نیٹ ورک کیا ہے, ان کا حساب کتاب کیسے چلتا ہے. جو پارٹی جماعت اسلامی تمام جمہوری روایات کی امین ہے وہ کبھی بھی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کر سکتی کہ ہم کہیں ایک طرف کے بلدیاتی انتخاب ملتوی کرو اور دوسری طرف کہیں کہ صاحب کیوں کر دیا. کبھی نہیں کر سکتے ہم یہ کام. اگر ہم نے یہ درخواست دی ہوتی کسی گراؤنڈ پہ تو اس پہ سٹینڈ کرتے, ہم بتاتے ہیں کہ ہم نے اس گراؤنڈ کے اوپر یہ درخواست دی ہے. ایک کام ہم نے کیا ہی نہیں ہے, اور آپ اس کو میڈیا پہ جاری کر کے پوری جماعت اسلامی کے خلاف اس کی کردار کشی کر رہے ہیں. اس کے خلاف الیکشن کمیشن پارٹی بن رہا ہے, وہ حکومت کی بی ٹیم بن رہا ہے, وہ ساز باز کر کے الیکشن کو ڈیلے کر کے. ابھی کچھ دن پہلے ہم نے ان سے کہا کہ بھائی آپ اس الیکشن کو ملتوی کریں, بارشیں اس کو 245 کی جو بات تھی کہ اس کو آپ نے کیوں نہیں کیا ہے, تو وہ یہ کہتے تھے کہ نہیں صاحب ہم کیا کریں, ہمیں تو قانون پر عمل کرنا ہے. وہ بھائی قانون پر جب عمل کرنا تھا تو پھر اب کیسے کر دیا آپ نے؟ اور اب بھی انہوں نے یہی حرکت کی ہے کہ این 245 کو نفی کر رہے ہیں بلدیاتی الیکشن سے. اور بھائی بلدیاتی الیکشن کراچی کی زندگی موت کا مسئلہ ہے, ہمارے مستقبل کا مسئلہ ہے. آپ اڑنگا کیوں لگاتے ہیں؟ جب آپ شیڈول کو طے کر رہے ہیں تو آپ اس کو الگ کریں, اس کو الگ کریں ایک ہی ساتھ, کبھی 3 دن کا وقفہ, کبھی 6 دن کا وقفہ, بجائے اس کے کہ اس نااہلی کو آپ قبول کریں, کریکشن کریں. آپ جماعت اسلامی پہ الزام لگا رہے ہیں, کسی صورت قابل قبول نہیں ہے. کل ہم دھرنا دیں گے, ایکسپوز کریں گے آپ کو کہ آپ نے کس طرح سے الیکشن کے اس پورے عمل کا سبوتاج کیا ہوا ہے. آپ یہ بتائیں کہ اگر جماعت اسلامی کو التوا میں دینا ہوتا, میرے ساتھ یہ سید عبدالرشید بیٹھے ہوئے ہیں, یہ جماعت اسلامی کے ممبر صوبائی اسمبلی ہیں, وہاں لیڈ کرتے ہیں جماعت اسلامی کی طرف سے, یہ سلیکٹ کمیٹی کے ممبر ہیں. آج حکومت کی طرف سے سعید غنی نے وضاحت کی ہے کہ جماعت اسلامی نے التوا کی مخالفت کی, ساری پارٹیوں نے کہا کہ الیکشن کو ملتوی کیا جائے, جماعت اسلامی نے تو التوا کی مخالفت کی. اس سلیکٹ کمیٹی میں اس کی روداد موجود ہے, کورٹ کے اندر پیپلز پارٹی گئی, پاکستان تحریک انصاف گئی کہ الیکشن ملتوی کیے جائیں, متحدہ قومی موومنٹ گئی, نون گئی, جی ڈی اے گئی, یہ سب مل کر گئے کہ بلدیاتی الیکشن ملتوی کیے جائیں, اور ہائی کورٹ نے ان کی پٹیشن کو ڈسمس کر دیا. تو بھائی اگر ہمیں ملتوی کروانا ہوتا تو ہم اس وقت جاتے. ہم کیوں ملتوی کروائیں گے جو سب سے زیادہ یہ چاہتے ہیں کہ الیکشن کروائیں. اور میں یہاں ایک بات کی اور بھی آگاہی دینا چاہتا ہوں, ہم نے چیف الیکشن کمشنر کو خط لکھا تھا, وہ خط بھی ہمارے ریکارڈ کا حصہ ہے, اور اس میں کہا تھا کہ بلدیاتی الیکشن سے بھاگ رہی ہے صوبائی حکومت, آپ حتمی طور پر کوئی اعلان کریں. اس وقت چیف الیکشن کمشنر نے ہمیں بلا لیا اسلام آباد, میں خود گیا وہاں پر, سیف الدین ایڈوکیٹ صاحب گئے, ہیئرنگ ہوئی الیکشن کمیشن آف پاکستان کی. اس میں جو ہے وہ ہمارے فاضل جج ایک طرح سے جو الیکشن کمیشن کی طرف سے ہوتے ہیں ممبر, وہ بیٹھے, انہوں نے ہیئرنگ کی. ایک طرف صوبائی حکومت تھی, دوسری طرف پورے 3 کروڑ کراچی والوں کی نمائندگی جماعت اسلامی کر رہی تھی, بلکہ میں کہتا ہوں پورے 6 کروڑ صوبہ سندھ کے لوگوں کی نمائندگی جماعت اسلامی کر رہی تھی. کوئی پارٹی نہیں گئی, کسی کو ہمت نہیں تھی کہ بلدیاتی انتخاب کو فیس کر سکے. جماعت اسلامی نے یہ مقدمہ لڑا, اور جب صوبائی حکومت نے کہا
کہ ابھی ہم نے قانون سازی نہیں کی ہے, ہمیں موقع دیا جائے, ہمیں یہ کیا جائے, ہمیں وہ کیا جائے. تو ہم نے ان سے کہا کہ یہ ان کو آپ ٹائم بونڈ کریں, فکس کریں, 15 دن کے اندر اندر یہ شیڈول کا اناؤنس کریں. اور ہمارے کہنے پر, ہمارے اصرار پر الیکشن کمیشن نے ان کو پابند کیا, اور پھر اس کے نتیجے میں یہ بلدیاتی شیڈول کا اناؤنسمنٹ ہوا. ہم نے تو بلدیاتی انتخاب کرانے کے لیے پورے کراچی میں ایک پارٹی ہے جو لڑی ہے اور جو الیکشن قانونی ضابطے پورے کیے ہیں. تو مجھے دکھ ہوا, افسوس ہوا کہ الیکشن کمیشن کے ادارے کی طرف سے اپنی غلطیوں کو درست کرنے کے بجائے آپ ہمیں سکھا رہے ہیں کہ اخلاقیات ہیں, جماعت اسلامی کی بڑی روایات ہیں, اور آپ دھرنا دے رہے ہیں جبکہ آپ نے التوا کی بات کی تھی. بہت شرم کی بات ہے. دیکھیں, جماعت اسلامی بھی انسانوں پر مشتمل ہے. اگر ہم سے کوئی غلطی ہوگی ہم ببانگ دوہل اس کا سب کے سامنے اقرار بھی کریں گے, معافی بھی مانگیں گے. لیکن آپ ہمارے خلاف مہم نہ چلائیں. آپ پارٹیوں کے ساتھ مل کر جو خوفزدہ ہیں انتخابات سے, ان کے ساتھ مل کر جماعت اسلامی کے خلاف مہم نہ چلائیں. پھر ہم سمجھیں گے کہ آپ سب ایک پیج پر ہیں اور جماعت اسلامی کو سب کا مقابلہ کرنا پڑے گا. میں توقع رکھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن اپنے اس عمل کی وضاحت بھی کرے گا, معذرت بھی کرے گا, ورنہ قانونی چارہ جوئی ہم کریں گے اور اس کے نتیجے میں پھر ان کو پھر وہاں جا کر معذرتیں کرنی پڑیں گی اور اس کے جو تقاضے ہیں وہ پورے کرنے پڑیں گے. بہت دکھ کی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے میں آج مجبور ہوئے ہیں ہم کہ یہاں پر, اسی لیے میں نے راجہ صاحب کو اپنے بائیں جانب بٹھایا ہے. روز تو یہ جو ہے وہ کراسپونڈنس کر رہے ہوتے ہیں, روز تو الیکشن کمیشن کو چیزیں بھیج رہے ہوتے ہیں کہ یہ آپ کی چیز غلط ہے, وہ آپ کی چیز غلط ہے. مجھے بتائیں نا, الیکشن کمیشن اتنے اسمارٹ بن کر آپ ہمیں سکھا رہے ہیں, آپ بتائیں یہ ووٹر لسٹیں کیوں غلط ہیں, کیوں 30-40% ووٹرز آپ جان بوجھ کر ان کو اس حق سے محروم کر رہے ہیں کہ وہ الیکشن میں ووٹ ڈالیں, کیونکہ آپ نے اپنے پتوں سے ہٹا دیا ہے ان کو. یہ آپ کر رہے ہیں, یہ خرابی پیدا کر رہے ہیں. آپ جمہوری عمل کو سبوتاژ کر رہے ہیں اور آپ جماعت اسلامی کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں, غلط بیانی سے کام لیتے ہیں. آپ مجھے بتائیں, ہم چیخ چیخ کے تھک گئے کہ مرتضی وہاب سیاسی ایڈمنسٹریٹر کی تقرری کیوں ہوئی ہے. کس ضابطے کے مطابق ایک پارٹی کا ایڈمنسٹریٹر یہاں پر مسلط ہے جبکہ الیکشن اناؤنس ہو چکا ہے شیڈول, لیکن آپ اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کرتے. تو پھر ہم کیوں نہیں کہیں گے کہ آپ ملے ہوئے ہیں؟ جب ہم کہتے ہیں کہ ان کے آروز نے لوگوں کے غلط بنیادوں پہ ریجیکٹ کیے ہیں فارمز, نشاندہی کی, اس کی نام تک لے کے دیے, آپ نے کوئی کارروائی نہیں کی. ہم نے آپ کو بتایا کہ کتنی بے ضابطگیاں ہو رہی ہیں الیکشن شیڈول کے اناؤنسمنٹ کے بعد. آپ کے ضابطے کے مطابق ترقیاتی کام یا کوئی نئی اسکیم شروع نہیں ہو سکتی. تو جس نے 14 سال کام نہیں کیا وہ بھی جو ہے وہ روڈ رولر لے کر سامنے آ جاتا ہے, کارپیٹنگ کرنے لگتا ہے. وہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی قلعی کھول دی اور بارش ہوئی, وہ سب بہ گیا, MNA فنڈ بھی بہ گیا اور صوبائی حکومت بھی بہ گئی. لیکن آپ نے تو ان کو سہولت فراہم کی ہے. الیکشن کمیشن تو سہولت کار بنا ہوا ہے پیپلز پارٹی کا, اور وہ جھنڈے لگا لگا کر جو ہے سارے کام کر رہے ہیں, لائنیں بچھا رہے ہیں. وہ بھائی کہاں سے پانی دو گے؟ پانی تو تم نے جو ہے وہ ٹینکر مافیا کو بیچا ہوا ہے. الیکشن میں لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے نکلتے ہو, لیکن سپورٹ کون کر رہا ہے؟ الیکشن کمیشن. تو الیکشن کمیشن کو اپنے اس تمام کنڈکٹ پر نظر ثانی کرنی پڑے گی. ہم کسی ادارے کو جو حکومت اور ریاست کا ادارہ ہوتا ہے اس کا احترام کرتے ہیں. ہم سے زیادہ کوئی اس قانون اور ضابطوں کو فالو کرنے والا نہیں ہے, اور ہم الحمدللہ اس کے حوالے سے اپنی تحریری اور اپنی قانونی چیزوں کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. خود الیکشن کمیشن کا پورا ریکارڈ اس بات کا شاہد ہوگا کہ جماعت اسلامی کتنی ذمہ داری کے ساتھ ان تمام امور کو انجام دیتی ہے. تو اس لیے الیکشن کمیشن سے میں کہوں گا کہ یہ کام نہ کرو, واضح طور پر معذرت کریں, وہ معافی مانگیں, اور تاکہ ان کی پوزیشن کلیئر ہو. اور اگر وہ اس پر اسٹینڈ کریں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ قانونی چارہ جوئی کا حق ہمیں حاصل ہے. ہم نہ لڑنا چاہتے ہیں الیکشن کمیشن کے ادارے سے, نہ ہمارا کوئی تصادم کا ارادہ ہے. ہم اپنا جمہوری حق استعمال کر رہے ہیں. ہم اگر دھرنا دے رہے ہیں تو آپ کی غلطیوں کو اجاگر کرنے کے لیے ہمارا رائٹ ہے. جب آپ قانونی ضابطے پورے نہیں کریں گے تو ہم دھرنا دیں گے, ہم احتجاج کریں گے, ہم پوری قوم کی آواز بنیں گے, ہم کراچی کے لوگوں کی قیادت کریں گے, ان کی تمناؤں کی قیادت کریں گے انشاءاللہ, ان کے مطالبات کے لیے آواز بنیں گے. اس حق سے آپ ہمیں محروم نہیں کر سکتے, اس بنیاد پر ہماری کردار کشی بھی نہیں کر سکتے. اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ اپنی اس پوری ٹیم کے ساتھ, جو یہاں پر MP ہے ہمارے عبدالرشید صاحب, راجہ عارف سلطان صاحب, اسامہ رضی صاحب, منیم ظفر صاحب, زاہد عسکری صاحب, سہیب صاحب, یہ سب ہماری پوری ٹیم ہے جو اس کام کو انجام دیتی ہے, تمام چیزوں کی ذمہ داریاں ادا کرتی ہے. ان کے ساتھ میں نے ضروری سمجھا کہ ہم یہ وضاحت کریں تاکہ پوری قوم کی آنکھوں میں جو دھول جھونکی جا رہی ہے اس کا سدباب ہو سکے. بہت شکریہ.
اور یہ خط ہم جاری کر دیں گے آپ کو, اس میں بہت وضاحت کے ساتھ پڑھ کے دیں. نہیں, اس کے لیے تو اس خط کے خلاف کا ہے جو آج انہوں نے ترجمان کا بیان جاری ہوا ہے, اس پر میں کہہ رہا ہوں قانونی چارہ جوئی. جو دھرنا ہے وہ تو دھرنا اپنی جگہ موجود ہے, وہ تو ہم دیں گے. یہ آپ نے 18 جون کو لیٹر لکھا ہے الیکشن کمیشن کو, لیکن ریشیڈول کرنے کے لیے ایک پارٹی تو بلکہ کورٹ میں گئی تھی, تو ان کو نشانہ نہیں بنایا گیا, آپ کو کیوں خود طور پر نشانہ؟ بھائی یہ تو ملی بھگت سے ہوا ہے نا. اب نے تو یہ 18 جون کو 245 کا خط بھیجا ہے, اور جو جس پارٹی کو انہوں نے اپنے پاس بلا کر, جبکہ ہائی کورٹ نے بھی ریجیکٹ کر دی اس کی پٹیشن, اور اپنے پاس بلا کر انہوں نے اس سے مل جل کر ایک کاروائی ڈالی ہے اور اس کو ملتوی کیا ہے, تو اس کا تو نام بھی نہیں لیا انہوں نے آج اپنے ٹکرز میں, اور جماعت اسلامی کو ہدف بنا رہے ہیں. تو اس کا میں مطلب کیا سمجھوں کہ الیکشن کمیشن ان پارٹیوں کے ساتھ مل کر جماعت اسلامی کے خلاف الیکشن کی مہم چلا رہے ہیں, اور اس مقبولیت سے الیکشن کمیشن کو کیا پریشانی ہے؟ مجھے تو میں حیران ہوں. اگر جماعت اسلامی کا میئر شہر میں آ جائے گا, اس کی ٹیم یہاں پر کاموں کو سنبھال لے گی اور کراچی ڈیولپ ہونا شروع ہو جائے گا, تو اس سے الیکشن کمیشن کو کیا نقصان ہوگا؟ بھائی وہ بھی تو یہاں رہتے ہیں, وہ بھی تو انہی سڑکوں سے گزرتے ہیں, ان کا عملہ, ان کو بھی فائدہ ہو جائے گا. تو آپ کو پریشانی کیا ہے؟ کون کہہ رہا ہے آپ سے یہ کہ آپ جماعت اسلامی کا راستہ روکیں اور اس کے خلاف کردار کشی کی مہم چلائیں؟ نہ کرو بھائی, یہ کام بالکل نہیں کرو. دیکھیں بھائی, ہم ہیں ایک جمہوری پارٹی, قانون آئین ضابطوں کے مطابق کام کرتے ہیں, حق کو بیان کریں گے, سچ کا مطالبہ کریں گے, جد و جہد کو آگے بڑھائیں گے, اور دوسری بات یہ ہے کہ بھاگنے نہیں دیں گے. انہوں نے لہر روکنے کے لیے یہ کام کیا ہے, ہم لہر اور اٹھائیں گے انشاءاللہ. یہ جو سر وہ تو پھر آپ کہیں گے یار 3 سال تک ہائی کرتے رہو, تو یہ ہائی نہیں کرنا. جس مومنٹم کو انہوں نے روکنے کی کوشش کی ہے وہ تو اللہ کا نظام ہے, وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. تم اپنی تدبیر کرو, اللہ اپنی تدبیر کرتا ہے, اور اللہ بہتر تدبیر کرنے والا ہے. ہماری نیت صاف ہے, ہم شہر کراچی کے لیے کھڑے ہوئے ہیں, ہم اس سیاست کو اور اس جد و جہد کو عبادت سمجھ کے کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ان کی ساری سازشوں کو الٹ دے گا انہی کے اوپر. یہ سب مل کر بھی اگر کورٹ میں چلے گئے تھے, اور یہ سب مل کر بھی اگر چاہیں گے کہ ہماری لہر کو روکیں, یہ نہیں رکے گی انشاءاللہ, یہ اور بڑھے گی. لیکن بہرحال جو قانونی بات ہے وہ تو ہم کریں گے نا, جو آئینی مطالبہ ہے اور جمہوری عمل ہے اس کے لیے تو آواز اٹھائیں گے نا. ہاں یہ پوائنٹ ہے, بہت اہم پوائنٹ ہے یہ, اس پر تو میں نے ابھی بات ہی نہیں کی. میں تو ظاہر ہے انہوں نے کام ہی ایسا کر دیا کہ ابھی تو بہت سارے پوائنٹ ہو سکتا ہے دھرنے میں ہی میں بیان کروں. بھائی بات یہ ہے, یہ جو بیلٹ چھپ گئے ہیں, چلیں اب آپ الیکشن کمیشن سے شروع کریں, بہت امپورٹنٹ سوال ہے. جو بیلٹ چھپ گئے ہیں, جو پورے عملے کو آن بورڈ لے لیا ہے, جو پیسے خرچ کیے گئے ہیں, ان کے والد صاحب کے پیسے ہیں یا آپ کے میرے ٹیکسوں کے پیسے ہیں؟ آپ کو اب خیال آیا بارش کا؟ فورکاسٹ تو پہلے سے چل رہی ہے. تو یہ کیا ہوا ہے اندر کھاتا؟ کس کے کہنے پہ آپ نے یہ کام کیا ہے؟ کیوں ایم کیو ایم کو سپورٹ دی ہے؟ کیوں حکومت کو سپورٹ دی ہے؟ کیوں ان سب پارٹیوں کی دل کی بات مان لی آپ نے جو ہائی کورٹ میں گئے تھے؟ اب وہ کچھ بھی کہتے رہے, ہائی کورٹ میں سب گئے تھے, سب کو پتا ہے کون کون گیا تھا, اور جو ہے وہ ملتوی کرانا چاہتا تھا. تو اس کا تو مطلب بہت واضح ہے کہ یہ اربوں روپے کے جو اخراجات, کروڑوں اربوں روپے کے اخراج ہمارے ٹیکسوں کے پیسوں کے آپ ضائع کریں گے. اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں ہم بیلٹ پیپر جو چھپ گئے ان کو محفوظ کریں گے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دھاندلی کا آغاز ہو گیا. چونکہ اب تو پورا 1 مہینہ, چونکہ آپ ویسے بھی ملے ہوئے حکومت کے ساتھ اور حکومتی پارٹیوں کے ساتھ, تو اب تو کوئی یہ ٹھپوں پہ ٹھپے لگانے کا جو ہے نا وہ ایک آپ نے راستہ کھول دیا. آپ نے اعلان کیا کہ آپ ان کو جو ہے وہ ڈسمینٹل کر دیں گے اور نئے کلرز کی جو ہے وہ بیلٹ پیپر لائیں گے. اس سے تو پورا عمل آپ مشکوک بنا رہے ہیں. اور تیسری بات یہ ہے کہ جن کینڈیڈیٹس کا اور جن جماعتوں کا الیکشن مہم چلانے میں جو اخراجات ہوئے ہیں ان کو کون پورا کرے گا؟ آپ تو خود اس جمہوری عمل کو تباہ کر رہے ہیں. اب وہ پھر 1 مہینے کی کیمپین چلائیں اور اخراجات کریں, تو آپ نے لوگوں کو سمجھا. اس کا تو مطلب یہ ہے کہ آپ کسی غریب, کسی مڈل کلاس آدمی کے لیے راستے اوپن نہیں کرنا چاہتے الیکشن میں. میں تو کسی پارٹی کی بات نہیں کر رہا, ایک حق ہے کسی کا بھی الیکشن لڑنے کا. جب آپ اس کو کیمپین کا شیڈول اناؤنس کرتے ہیں تو اس اناؤنسمنٹ کے حوالے سے وہ اپنی اسٹریٹجی بناتا ہے, اپنے اخراجات کرتا ہے. اب وہ اخراجات ختم, اب 1 مہینے تک وہ کیا کرے گا؟ تو یہ وہ سارے سوالات ہیں جو ان کے سامنے نہیں تھے.
اور بھائی مطلب کون سا طریقہ ہے یہ؟ اور آخری بات اس میں یہ ہے یار، ایک پارٹی جو سب سے زیادہ الیکشن کروانے کی وکیل تھی اور آپ نے اس کو سماعت کے لیے بلایا تھا، اور میں تو اس وقت جو چیف الیکشن کمشنر تھے ان سے مطلب آمنے سامنے روبرو ملاقات کی تھی اور ساری باتوں پہ ڈسکشن کیا تھا. یہ جب ہم گئے تھے وہاں پر اسلام آباد اور اس سے پہلے ہیئرنگ ہوئی تھی، تو جب ہماری پارٹی اتنی ذمہ داری کا مظاہرہ کر رہی ہے، آپ بھی اس کا اقرار کرتے ہیں، تو کم از کم ہم سے مشورہ تو کر لیتے. اگر آپ کے اندر نیک نیتی تھی، صرف بارش سے بچنا تھا، ہم سے کہہ دیتے یار یہ 3 دن کا مسئلہ ہے، 4 دن کا مسئلہ ہے، 5 دن کا مسئلہ ہے. یہ 28 اگست کیا چیز ہے؟ اور کیا پاکستان کی تاریخ میں کبھی 1 اگست سے 10 اگست تک کوئی انتخاب نہیں ہوا کیا؟ یہ کیسی باتیں ہیں؟ کس طرح کے جواز ہیں جو انہوں نے فراہم کیے ہیں؟ تو اس لیے اس کا تو مطلب صاف اور واضح ہے آپ ملے میں. تو پہلی بات کہ ان بیلٹ پیپرز کا کیا ہوگا، ان خرچوں کا کیا ہوگا جو الیکشن کمیشن کے ہوئے ہیں، ان کینڈیڈیٹس کے خرچوں کا کیا ہوگا جو لوگوں نے کر دیا ہے، اور دوسرا ہے کہ آپ نے تمام پارٹیوں کو آن بورڈ کیوں نہیں لیا؟ چلیں جو بھی پارٹیاں ہیں تو آپ جو ہے تمام پارٹیوں کو آپ کو بلانا چاہیے تھا نا، ان کے مشورے سے فیصلہ کرنا چاہیے تھا. آخر میں کوئی بھی چلا جائے 3 دن پہلے اور کہہ دے کہ صاحب اس دن آندھی چلنے کا بڑا خطرہ ہے، اس آندھی کے ہوا میں جو ہے وہ ہم اڑ سکتے ہیں، لہذا جو ہے وہ الیکشن ختم کر دیا جائے، تو الیکشن ختم کر دیں. تو یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے بھائی. کیا پنجاب میں جو الیکشن ہوا ہے وہاں پر بارشیں نہیں ہوئی ہیں؟ تو وہ کیوں نہیں ختم کیا آپ نے؟ کوئی جواز ہوتا ہے، کوئی دلیل ہوتی ہے. تو یہ جو پورا بیلٹ پیپرز کا تحفظ ہے وہ کون کرے گا؟ اس کا سوال پہلا پیدا ہوتا ہے نا، اس کا تحفظ کون کرے گا؟ اس کی ذمہ داری کس کی ہے؟ جناب شکریہ. بہت شکریہ جناب.